الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم بات کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں، ان کی نسبی شرافت کے بارے میں اور کچھ ان کی پیدائش کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب تمام انساب سے اعلیٰ اور افضل ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے نسب کو پاکیزہ رکھتا ہے، صاف ستھرا رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیصر روم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ اس کا نسب کیسا ہے، یعنی تم میں سے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا نسب کیسا ہے، تو ابو سفیان نے مخالف ہونے کے باوجود جواب دیا کہ ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں سے بہترین نسب والا ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ قیصر روم نے پھر جواب میں کہا کہ یہ بھی ایک نشانی ہے، یعنی نبیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بہترین نسب والے ہوتے ہیں، ان کے نسب میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی اعلیٰ نسب ہے۔ ان کا جو والد کی طرف سے سلسلہ نسب ہے وہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور والدہ کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے وہ اس طرح ہے: آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ تو کلاب بن مرہ پر مادری اور پدری سلسلے دونوں جا کر مل جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسب تھا جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ آپ کا جو قبیلہ ہے قریش، تو اس کے بارے میں بھی بڑی دلچسپ واقعات ہیں اس کے بھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے پاس تشریف لائے، اور وہاں حضرت عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے ابن عباس سے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے قریش سے کہ تم قریش میں سب سے بڑے عالم ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ قریش کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے، اور یہ ایک ایسا جانور ہے سمندری جانوروں میں کہ وہ سب جانوروں پر غالب رہتا ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو چونکہ جو قبیلہ قریش ہے وہ بھی غالب ہی رہتا ہے، اس پر کوئی غلبہ پا نہیں سکتا، اس لیے اس قبیلے کو بھی قریش کے نام سے موسوم کیا جانے لگا۔ تو قریش جو ہے اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی استعداد فطرت میں یہ استعداد رکھی تھی ان کی فطرت میں کہ ان کے بہت سارے اوصاف اور کمالات تھے، ان کی بہت ساری خصوصیات اور محاسن تھی، ان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دی تھی، لیکن اس کا رخ غلط تھا، وہ اس کو غلط استعمال کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور انہوں نے ان کا رخ بدل دیا، اچھائی کی طرف کر دیا، تو تب ان کی جو صلاحیتیں تھیں وہ اسلام کے لیے، اللہ کے لیے اور دین کے لیے استعمال ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ واقعہ اصحاب فیل سے 50 یا 55 یا 60 دن پہلے ہے۔ وہ بھی مشہور واقعہ ہے جس کے نام سے سورہ فیل بھی نازل ہوئی ہے۔ ابرہہ جو یمن کا حاکم تھا، اس نے کعبے کو مسمار کرنے کے لیے وہ نکلا، اور راستے میں ہر قبیلے کو کچلتا ہوا آگے بڑھتا ہوا رواں دواں کعبے کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ راستے میں عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے، ان کو بھی قبضے میں لیا۔ عبد المطلب چونکہ قریش کے بڑے سردار تھے اور بڑے وجیح شخصیت کے مالک تھے، بڑے روب والے تھے، ان کو جب پتہ چلا
ابرہہ کے اس اقدام کا تو انہوں نے سب کو کہا کہ آپ کعبے سے نکل جائیں، کعبہ جانیں اور کعبے کا رب جانیں، یعنی کعبے کی حفاظت اللہ رب العزت خود ہی فرمائے گا۔ اور عبد المطلب گئے ابرہہ کے پاس، اور ان سے جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے بہت زبردست طریقے سے عبد المطلب کا استقبال کیا، چونکہ بہت رعب والے تھے، ان کا چہرہ دیکھتے ہی وہ مرعوب ہو گئے۔ تو عبد المطلب نے جب بات چیت کے دوران اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تو اس کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ تم اتنے بڑے سردار ہو اور کعبے کے متولی ہو اور مطالبہ تمہارا صرف اونٹوں کا ہے؟ تو عبد المطلب نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ اونٹ تو میرے ہیں، اس لیے میں اس کا سوال کروں گا، لیکن کعبہ رب کا ہے، وہ اس کی حفاظت خود ہی فرمائے گا۔ اور یہی ہوا کہ جب ابرہہ نے چڑھائی کی نیت کی اور چڑھائی کے لیے آیا تو اللہ رب العزت نے ایسے پرندے بھیجے جن کے چونچ میں کنکریاں تھیں، اور وہ مارتے جاتے تھے ابرہہ کے لشکر کے سروں کے اوپر، وہ کنکریاں لگتی تھی اور ان کو چیرتی ہوئی نکل جاتی تھی۔ اس طرح ابرہہ کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔ اس سے 50 یا 55 دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنی عملی زندگی میں بطور نمونہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔